اپنی کسی بھی ایکٹیویٹی کو انٹرنیٹ پہ براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے مخصوص ویب سائٹس سے خبریں یا معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، اور اس کے لیے ویب سائٹ پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ RSS کے ذریعے خبریں حاصل کرنے کے لیے ویب سائٹ پہ جا کے RSS فیڈ کے بٹن کو کلک کر کے وہ خبریں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ RSS یہ XML فارمیٹ میں ہوتی ہیں، اور جیسے کہ آپ کے سامنے اس کا لوگو یا بٹن جو نظر آ رہا ہے یہ نارنجی رنگ کا ہے، تو عام طور پہ آپ کو یہ نارنجی رنگ کا یا اورنج کلر کا ہی نظر آئے گا۔ اس پہ اگر اس کے لوگوں میں ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ آپ کی ویب سائٹ ہے، اور یہ نشان براڈ کاسٹ ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ آپ کی سائٹ سے خبریں نکل رہی ہیں یا معلومات نکل رہی ہیں اور دوسری ویب سائٹ تک جا رہی ہیں۔ کسی بھی سائٹ پہ آئے بغیر تازہ ترین خبریں، مضامین وغیرہ اور اطلاع حاصل کرنے کے لیے RSS کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ آپ RSS نیوز ریڈر کے ذریعے اس سائٹ پہ شائع ہونے والے مضامین اور خبروں کا خلاصہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کس طرح کرتے ہیں اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ اس میں جو خبریں یا معلومات جو نظر آتی ہیں عام طور پہ ہیڈ لائنز کی ایک سلسلے کے طور پہ نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ خبر کا مختصر خلاصہ ہوتا ہے۔ مکمل خبر کا لنک ساتھ دیا ہوتا ہے، اور کئی ویب سائٹ پہ مختلف سیکشنز کے اندر الگ الگ RSS فیڈ ہوتی ہیں۔ RSS فیڈ کسی بلاگ یا نیوز سائٹ کی تازہ ترین پوسٹ یا خبروں سے آٹومیٹکلی اپڈیٹ رہنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ جیسے جیسے نیوز سائٹس پہ خبریں اپڈیٹ ہوں گی اور نئے فیچرز شائع ہوں گے، ویسے ویسے آپ کی سائٹ پہ RSS نیوز ریڈر کے ذریعے نیوز فیڈ اپڈیٹ ہوتی رہیں گی۔ آپ کے RSS نیوز ریڈر میں تمام خبروں یا فیچرز کے ہیڈ لائنز کے علاوہ مختصر تفصیلات بھی ہوں گی، جس پہ کلک کر کے آپ باقی تفصیل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ RSS ریڈرز دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ سافٹ ویئر کی صورت میں اور کچھ انٹرنیٹ پہ ویب بیسڈ ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے ریڈر کو کمپیوٹر پہ انسٹال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دوسرے قسم کے ریڈر سے انٹرنیٹ پہ ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض RSS ریڈر آپ کی توجہ کے بغیر سائٹ میں داخل ہوئے بغیر بھی خبروں کو اپڈیٹ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ RSS کے دو مشہور فارمیٹ ہیں، RSS2 اور RSS3، جن کو سب RSS ریڈر سپورٹ کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ اس شرط پہ کہ مضمون بھی سپورٹ کرتے ہوں۔ جس طرح ویب سائٹ کو کھولنے کے لیے ایک ایڈریس چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح RSS کے لیے بھی ایک مخصوص ایڈریس ہوتا ہے۔ مگر ہم یہاں جس RSS طریقے کو موضوع بحث لا رہے ہیں وہ ہے RSS کے ذریعے ہم کس طرح بیک لنک حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ RSS کو بنایا کس طرح جاتا ہے، اور آپ اپنی سائٹ کے ساتھ RSS منسلک کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم RSS میں بیک لنک کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سائٹ ہے جس کا نام ہے sitemapdoc.com۔ یہاں پہ آپ نے آنا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو یہاں اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس دیجئے۔ اگر آپ کی ویب سائٹ نہیں بلکہ کوئی بلاگ ہے تو اس میں آٹومیٹکلی سائٹ میپ جنریٹ کرنے کا طریقہ کار موجود ہوتا ہے۔ مگر آپ اپنی سائٹ بنا چکے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک RSS فیڈ ریکوائرڈ ہے، تو آپ یہاں سے اس کو بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ سمپل آپ نے اپنی سائٹ کا ایڈریس لکھنا ہے، اور یہاں پہ آپ کو انکلوڈ HTML میپ پلس RSS یہ آپ نے ٹک کرنا ہے لازمی، ادروائز آپ کو RSS نہیں مل سکے گا، اور یہاں آپ کریٹ میپ کر دیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں RSS کا ایک بٹن نمودار ہو گیا، یہاں اس پہ آپ کلک کیجئے۔ یہ ہمارا ٹائٹل آ گیا، یہ سائٹ کا ایڈریس آ گیا، یہ اس کی ڈسکرپشن آ گئی، اور پبلشنگ ڈیٹ آپ ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال دیں یہاں پہ، اور کریٹ RSS کرتے ہیں۔ ایک اس پہ RSS پہ آپ کو کتنے لنک چاہیے وہ یہاں شو کر سکتے ہیں۔ چاہے تو آل کر دیں، کریٹ RSS، یہ ہماری RSS کریٹ ہو گئی، ہماری ویب سائٹ کی RSS ہے یہ۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، یہ کاپی کیا آپ نے، اس کو نوٹ پیڈ کھول لینا آپ نے،
اور جسٹ یہاں پہ آپ اس کو پیسٹ کر دیں. یہ XML بیسڈ RSS فیڈ تیار ہو گئی ہے، اور RSS فیڈ ہمیشہ XML پہ ہی چلتی ہے. اس کو آپ سیو کر لیں. سیو آپ کسی بھی نام سے کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم ڈیسک ٹاپ پہ ڈال لیتے ہیں فی الحال، اور یہاں نام دے دیتے ہیں فیڈ ڈاٹ XML. XML لکھنا ضروری ہے آپ کو، اور اگر نوٹ پیڈ ہے تو آپ یہاں سے ٹیکسٹ ہٹا کے آل فائلس کر دیں اس کو اور سیو کر دیں، ورنہ یہ ٹیکسٹ فائل میں سیو ہو جائے گا. یہ فیڈ کے نام سے سیو ہو گیا ہے. اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اس فائل کو ہم نے اپنے ہوسٹ سرور کے روٹ فولڈر میں کاپی کر دینا ہے، یا کوئی فولڈر بنا کے فیڈ کے نام کا فولڈر بنا لیں، وہاں آپ اس کو کاپی کر دیں. جیسا کہ ہم نے آن پیج کے سیکشن میں پڑھا تھا کہ سائٹ میپ کس طرح جنریٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی ہم نے سائٹ میپ کی فائل کو کاپی کیا تھا اپنے روٹ فولڈر میں. تو یہاں پہ بھی اسی فائل کو، فیڈ کی فائل کو آپ نے کاپی کرنا ہے اپنے مین فولڈر میں، اور اپنی ویب سائٹ پہ آ کے RSS کا لوگو آپ نے کہیں پیسٹ کرنا ہے، اور اس پہ ہائپر لنک اس فائل کا لنک دے دینا ہے آپ نے جو آپ نے جہاں کاپی کی ہے، جیسے کہ seoplus.com/feed/feed.xml، یعنی کہ فیڈ کے فولڈر کے اندر بنا کے آپ نے کاپی کی ہے. اگر آپ نے روٹ فولڈر میں کاپی کی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے www.seoplus.com/feed.xml. یہ لنک آپ نے اپنے اس RSS کے بٹن جو آپ نے اپنی سائٹ پہ پیسٹ کیا ہے اس کے بیک اینڈ پہ لنک کی صورت میں لگا دینا ہے. اب جیسے ہی کوئی یوزر RSS فیڈ پہ کلک کرے گا تو آپ کی سائٹ کی فیڈ اس کے سامنے نمودار ہو جائے گی. اب وہ اس فیڈ کو اپنی سائٹ کے ساتھ منسلک کر سکتا ہے، یا اپنے ریڈر کے ساتھ، RSS ریڈر کے ساتھ منسلک کر سکتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی سائٹ میں کوئی تبدیلی ہوگی اس کے ریڈر پہ اس کو اطلاع ہو جائے گی کہ آپ نے اس میں نئی چیز پوسٹ کی ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے سوشل میڈیا میں پڑھا تھا، تو سوشل میڈیا میں بھی آپ اپنے RSS فیڈ کے ذریعے مختلف سوشل میڈیا سائٹس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اپنی سائٹ پہ کوئی نئی چیز پوسٹ کریں گے تو آپ کے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پہ بھی وہ پوسٹ ہو جائیں گی. آٹومیٹکلی آپ کو جا کے وہاں پہ پوسٹ نہیں کرنا پڑے گا. اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس فیڈ فائل کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے اپنے ہوسٹ سرور کے روٹ فولڈر میں، یا کوئی فولڈر بنا کے آپ وہاں پہ بھی اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور